پیاری ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہم پر کہ ہمیں ایک ایسی مجلس میں جس کی نسبت، جس کا تعلق اپنے ایمان کی تازگی کے ساتھ ہے، اللہ اور رسول سے جہاں نسبتیں بنتی ہو، ایسی مجالس ایمان کی تازگی کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی ایسی بات جو ایمانی اور روحانی ہوتی بیان کرنا چاہتے تو دوستوں سے کہتے اجلس بنا نؤمن ساعتاً، تھوڑی دیر ہمارے پاس بیٹھ جائیے، ہم ایمان کو طاقتور بنا لیتے ہیں، ہم ایمان میں تازگی پیدا کر لیتے ہیں ان مجالس سے، کیونکہ اللہ اور رسول کی نسبت پر یہ مجلس ہے، تازگی پیدا ہوتی ہے۔ آیت شریفہ میں نے پڑھی اس وجہ سے کہ بہت تفصیل سے تو نہیں معلوم، لیکن ابھی چلتے چلتے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا میں نے کہ کس مناسبت سے جلسہ ہے، انہوں نے بتایا ماشاءاللہ اس مدرسے میں جس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب اور ان کے جو گھر کے حضرات ہیں، والد صاحب احباب چلا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور مزید کی ہمت قوت انہیں عطا فرمائے۔ اس مدرسے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تحفظ ختم نبوت سے متعلق یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے والی خواتین کے مسابقات ہوئے اور اس میں ماشاءاللہ ان بچیوں نے، خواتین نے تقریر فرمائی۔ آج ماشاءاللہ اس کے نتائج کا دن ہے۔ پیاری ماں و بہنوں، بہت سے فتنے دنیا میں وہ ہوتے ہیں، ان فتنوں کا سلسلہ اسلام کی آمد کے ساتھ ہی ہے۔ ہم اگر دیکھیں تو دنیا کے سب سے پہلے پیغمبر اور نبی، ہم سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں۔ جب شیطان کی طرف سے اللہ کی نافرمانی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے خلافت ارضی سے محروم کر دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا خلیفہ بنایا اور زمین کی خلافت سے بھی بڑھ کر نبوت کا تاج ان کو پہنا دیا، تو شیطان نے اسی وقت قسم کھا لی کہ اولاد آدم کو میں راہ راست پر نہیں آنے دوں گا، جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ یہ اس نے قسم کھا لی، راہ راست پر آنے نہیں دوں گا، جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ اسی وقت سے اس نے کوشش جاری رکھی کہ لوگ سب سے پہلے نبی کو نہ مانیں۔ جہاں لوگ نبی کو نہیں مانیں گے وہاں سلسلہ ہی خدا تک پہنچنے کا ختم ہو جائے گا۔ بندے صحیح معنی میں، صحیح طریقے پر، صحیح راستے سے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، بندیہ اللہ تک پہنچ سکتی ہے، وہ نبوت کے راستے سے ہی پہنچ سکتی ہے۔ فرمایا حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے، نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، نبی مل گیا پھر خدا مل گیا۔ نبی تک جن بندیوں کی رسائی ہو گئی، نبوی تعلیمات تک رسائی ہو گئی، وہ خدا تک پہنچ گئے، بے شک پہنچ گئے۔ تو شیطان کا جو سلسلہ ہے وہ یہی ہے، سب سے پہلے جو ہے نبوت سے لوگوں کو دور رکھا جائے۔ ہمارے پیغمبر سید الاولین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ نے بھی نبوت کا اعلان کیا، آج فتنوں کی شکلیں صرف بدلی ہوئی ہے، ورنہ فتنے پرانے ہیں۔ مکے والوں نے آپ کا انکار کیا تو کس ڈھنگ سے کیا؟ یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، بس یہی بات تھی۔ یہ بات پکی تھی ان کے سامنے کہ صادق الامین ہے،
ابو لہب جیسا گمراہ آدمی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، قوم کو جمع کیا اور پوچھا میں اگر آپ کو کوئی بات بتاؤں آپ کیا سمجھو گے، تو خود کہتا ہے ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تو ہمیشہ آپ میں سچائی پائی ہے، آپ کی بات کو سچ مانیں گے۔ مگر جب آپ نے کہا کہ میں آنے والے عذاب سے خدا کے تم کو ڈرانا چاہتا ہوں تو فوراً بگڑ گیا، نعوذ باللہ، تبا لک سائر الیوم الہذا جماعتنا محمد، نعوذ باللہ، تو تیری بربادی ہو، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا۔ اس کے اس جملے سے اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہو گئے، پوری صورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بابرکت کتاب بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز میں جہاں مرنے والوں سے متعلق احکامات کا ذکر کیا ہے، دو عنوان ایسے رکھے ہیں جو علمی ہیں۔ پہلے عنوان میں یہ ہے کسی مومن کا انتقال ہو جائے، کسی مومنہ کا انتقال ہو جائے، کچھ اس میں خامیاں ہو، کمزوریاں ہو، اب اس کی باتیں نہ کرو، اپنے مرنے والوں کی اچھی باتیں کرو، یہ تعلیم دی گئی۔ اور دوسرے باب میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ گمراہ لوگوں کا ذکر کیا جائے اور ان کی گمراہی کو بتایا جائے، اور دلیل میں یہی سورہ لہب کو، تبت یدا ابی لہب وتب کو پیش کیا۔ لہذا ہمارے علماء بھی اور اکابر بھی جو لوگ نبوت کی، سلسلے نبوت کی، ختم نبوت کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی گمراہیوں کو جو بتاتے ہیں اور لوگ، تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے، قرآن میں اس کی اصل موجود ہے کہ گمراہ لوگوں کی نشاندہی اگر ہم نہیں کریں گے تو سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ ان کے شکنجے میں چلے جائیں گے اور پھنس جائیں گے۔ تو یہ پرانا سلسلہ ہے، مکے کے لوگوں نے، آپ کے خاندان کے لوگوں نے آپ کا راستہ روکنے کے لیے کیا باتیں کی، اگر محمد کے ہاتھ میں چلے گئے تو اللہ تک پہنچ جائیں گے، بت پرستی ختم ہو جائے گی، بت پرستی کی یہ طفیل ہماری سرداری ہے، ان کی سرداری یہاں تھی، بت پرستی کی وجہ سے ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل سمجھنے لگے، پاگل بتانے لگے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے کہ یمن میں ایک مشہور قبیلہ تھا ازد شنوا، اس قبیلے کا ایک بڑا ماہر آدمی لوگوں کا علاج کرنے کے لیے مکہ آیا کرتا تھا، ضماد اس کا نام تھا۔ ایک دفعہ وہ آیا تو مکے والوں نے کہا محترم ہمارا بھتیجا پاگل ہے، آپ اگر اس کا علاج کر سکتے ہو تو کیجئے۔ اس نے کہا مریض کو تو بتاؤ، ان سے ملاقات کراؤ، میرے ہاتھ میں ہے کچھ، ہو جائے گا۔ لوگ لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ملاقات کرائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کلمات پڑھے جو جمعہ کے خطبے میں بھی پڑھے جاتے ہیں، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستہدیہ ونستغفرہ ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اللہ جس کو ہدایت دے دے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کر دے کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کہ ایک دفعہ اور کہیے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کلمات دہرائے، پھر کہا ایک دفعہ اور کہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کلمات سنائے، تو اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر کہا میں آپ کا ہونا چاہتا ہوں۔ تو لوگ آپ کو پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، آپ تو فرزانے ہو، آپ کے کلمات کی بلندی سمندروں کی اونچائی سے بھی بڑھ کر ہے، ایسے کلمات آپ کے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ سلسلہ در سلسلہ جس کو جو شکل مل گئی لوگوں کو ہدایت سے دور کرنے کی، انہوں نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے میری پیاری ماؤں بہنوں، ایک چیز ہے جو انسان کو راستہ بدلنے نہیں دیتی،
اس کی کمی کی بنا پر فتنے ہمارے اندر آ جاتے ہیں، اور وہ ہے اللہ اور رسول کی محبت۔ اللہ سے محبت ہو جائے، رسول سے محبت ہو جائے، معاملہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تم میں ہی مثال موجود ہے، اور تو کہاں ہم مثال ڈھونڈے؟ آپ کی وفاداریوں میں مثال موجود ہے۔ ہماری مائیں بہنیں، باپ نے اور ماں نے کہا کہ بیٹا اس لڑکے کے ساتھ تمہاری شادی کرتے ہیں ہم، اتنی وفاداری کی تم نے کہ تمہارے دل میں ان کی محبت آ گئی، تم ہمیشہ ان کی ہو کر کے رہ گئی، ہاں، نانی بھی بن گئی، دادی بھی بن گئی۔ جب دنیا سے گئی تو لوگ یہ کہتے ہمارے بلڈانہ کی ہے یہ خاتون جس کا انتقال ہو گیا، 50 سال پہلے ان کا نکاح ہوا تھا، تو ماشاءاللہ سلو میں پوری زندگی نکال دی، فلاں جگہ کی ہے پوری زندگی نکال دی۔ محبت۔ باپ نے کہا اور ماں نے کہا کہ بیٹا اس بندے سے شادی کر رہے ہیں، اس گھرانے میں تجھے بھیج رہے، وفاداری اور محبت لے کر تم آ گئی تو تم نے اپنی تاریخ قائم کر دی محبت کی اور وفاداری کی۔ اگر ہم کلمہ پڑھنے والے بھی اللہ اور رسول کی محبت پیدا کر لے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں چھین نہیں سکتی، بالکل چھین نہیں سکتی ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں اس موقع پر۔ اندور میں ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں، تو مدینہ منورہ میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی، افریقہ کے ملک ان کو بھیجا گیا، تو افریقہ وہ تشریف لے گئے۔ عیسائی ان سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے۔ مناظرے میں جو بات تھی وہ تو اپنی جگہ پر ایک الگ سے تھی، مگر ان کی طرف سے بات یہ تھی آپ سے ہم کچھ سوالات پوچھیں گے اور آپ اس کا جواب نہ دے سکو تو آپ کو عیسائی بن جانا ہوگا، اور اگر آپ نے ہمارے پوچھے ہوئے سوالات کا جواب دے دیا تو ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو حضرت نے کہا میاں سنو، اسلام میں دوہری شرط کی اجازت نہیں ہے، آپ ہو جانا مگر میں تو نہیں ہوں گا، یہ کہا آپ ہو جانا مسلمان، میں اگر جواب دے دوں تو، اور میں نہ دے سکوں تو میں نہیں ہوگا، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو مولانا ڈٹے رہے کہ نہیں، ایک طرفہ شرط ہو تو بات کرو۔ تو انہوں نے وجہ پوچھی، مولانا آپ اتنے ڈٹ گئے کہ میں تو عیسائی نہیں ہوگا، آپ ہو جانا مسلمان اگر میں نے صحیح جواب دیا، اور اگر آپ غلطی کر جائے تو آپ عیسائی ہونے کو تیار نہیں۔ حضرت نے کہا اصل کیوں کر میں عیسائی بنوں؟ جب میں دنیا میں آیا نا تو مجھے پکا مسلمان بنا دیا گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ادھر کے کان سے بھی ادھر کے کان سے بھی میرے دل تک ان کلمات کو پہنچا کر مجھے پکا مسلمان بنا دیا۔ اور پھر فرمایا کہ مزید برآں یہ کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اس وقت یہ ہوا کہ میرے گھر والوں نے مجھے مکتب میں بھیج دیا، مدرسے میں بھیج دیا۔ 4 سال کا بچہ، دیکھو ماشاءاللہ بہت غور سے سن رہے ہیں بچے الحمدللہ، بعد میں اگر میں پوچھوں گا شاید کچھ سنا بھی دیں گے۔ تو اتنے عمر کے بچے، ایسی عمر کے بچے مکتب میں چلے جاتے ہیں۔ میں مکتب میں چلا گیا تو وہاں روز جو ہے استاد 5 کلمے پڑھاتے تھے ترجموں کے ساتھ، 5 کلمے، یا تو کبھی آگے بچے تب پڑھا دیے، کبھی جا رہے اس وقت پڑھا دیے، تو ایک مہر تو وہاں لگ گئی، اور سمجھدار ہوا تو تیسری مہر بھی لگ گئی۔ اب اللہ اور رسول کی معرفت میرے اندر آ گئی، اس لیے میں سودا نہیں کر رہا۔ پیاری ماں بہنوں، فتنہ کرنے والے لوگ اسی بات کی کوشش کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہی میں شک پیدا کر دے، اور یہ شک کب آتا ہے؟ محبت کی کمی ہوتی ہے تب، اور اگر محبت پیدا ہو جائے تو پھر کیا حالات ہوتے ہیں؟ آپ اور ہم جو ہے تعلیم میں اگر بیٹھتے ہیں سنتے رہتے ہیں کہ موقع ہے احد کا اور پاسا پلٹ جاتا ہے مسلمانوں کا۔ شروع میں تو ایسا ہوتا ہے مسلمان جو ہے جیت کی طرف گئے، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو بھول گئے تو نقصان ہوا۔ اللہ کی مصلحتیں بھی ہیں جس کا بھی موقع نہیں ہے۔ وقت مختصر میں بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بڑا ثواب نصیب فرمائے، بڑا ثواب نصیب فرمائے، اور کچھ دے دے اس بیٹھنے پر۔
خبر جاتی ہے یہ شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے، اور یہ بات بھی پھیل جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے، یہ بات بھی پھیل جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے صحابہ کو نا امیدی ہو جاتی ہے۔ مدینہ شریف میں بھی خبر پہنچتی ہے، ایک عورت اور ایک خاتون خیریت معلوم کرنے کے لیے پہنچتی ہے، اسے بتایا جاتا ہے تمہارے شوہر جو آئے تھے وہ بھی شہید ہو گئے، تمہارے والد جو آئے تھے وہ بھی شہید ہو گئے، تمہارے بیٹے جو آئے تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ وہ یہ کہتی ہے ٹھیک ہے سب شہید ہو گئے، میں تو یہ معلوم کرنے کے لیے آئی ہوں اللہ کے رسول کا کیا حال ہے، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ تب ان کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے، خیریت کے ساتھ ہے، اگرچہ آپ کو کچھ زخم لگے مگر آپ حیات ہے۔ تب کہتی ہے اب میرے لیے زندگی ہے، سب زندہ ہے میرے لیے اگر اللہ کے رسول زندہ ہے، اور اگر اللہ کے رسول زندہ نہ ہوتے اور سب زندہ ہوتے تو میرے لیے کوئی زندگی نہ ہوتی۔ محبت، پیاری ماں بہنوں، محبت کا راستہ اور معرفت کا راستہ، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کو پہچان لینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینا، اگر کسی بندے اور یا کسی بندی کو نصیب ہو جائے تو گمراہی اس کے پاس نہیں جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ گمراہیاں جو چلی جاتی ہے محبت کی کمی اور محبت کی کمزوری کی وجہ سے چلی جاتی ہے۔ یہ لوگ گمراہ ہو گئے، بزرگوں نے جب ان پر نظر کی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا آئندہ جو ہے کوئی تماشا کرے گا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ لڑکا آئندہ کوئی فساد پیدا کرے گا، غلام محمد قادیانی۔ پھر کیا ہوا؟ نبوت کو ختم ہونے کے متعلق، نبوت کے ختم ہونے کے متعلق اس نے لوگوں کو، امت کو الجھا دیا، امت کو الجھا دیا۔ اس کے بعد شیطانی وحی آنے لگ گئی۔ کیسی وحی آنے لگی؟ شیطانی وحی، یعنی شیطان چپکے سے اسے بتاتا تھا۔ وحی کا لغوی معنی آتا ہے کسی بات کو چپکے سے بتانا۔ وحی کے معنی العالم، خاموشی میں کسی کے کان میں کوئی بات بتانا، اور وحی الہی کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کے دل پر کسی مضمون کا ڈالا جانا یا فرشتے کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے کسی بات کا پہنچایا جانا، یہ ہے وحی۔ وہ بھی یہ کہتا تھا سلسلہ نبوت ختم نہیں ہوا اور اس کے پاس بھی وحی آ رہی ہے، شیطانی وحی تھی۔ نہ محبت کرنے والے، اللہ اور رسول کو نہ پہچاننے والے اس کے دام میں پھنس گئے اور وہ راستہ بھٹک گئے۔ اور جن کے دل میں، میری پیاری ماں بہنوں، اللہ اور رسول کی محبت تھی، انہوں نے اپنی سچائی اور اپنی وعدہ وفائی کو پورا کر دیا۔ ایک قادیانی مبلغ، قادیانیت کی تبلیغ کرنے والا قادیانی مبلغ ایک دیہات میں پہنچا تو آدمی بالکل سیدھے سادے ان سے ملا، کہ چاچا کیا کام کرتے ہیں؟ تو بتایا کہ کسان ہیں، کھیتی باڑی۔ کہا کتنے لکھے پڑھے ہو؟ تو کہا بیٹا مشکل سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہماری قرآن کی تعلیم بھی بہت اچھی نہیں ہوئی ہے۔ کہا نماز کا کیا حال ہے؟ کہا نماز تو پابندی سے پڑھتے ہیں، قرآن مشکل سے پڑھ سکتے، برابر آتا نہیں ہے، لیکن نماز صحیح پڑھتے ہیں یا غلط وہ تو نہیں معلوم، مگر نماز پابندی سے پڑھتے ہیں۔ اس بیوقوف نے وہ دونوں بڈھوں سے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، قرآن تم مشکل سے پڑھتے ہو، یعنی تم کو اچھا قرآن نہیں آتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کوئی فیصلہ کن قرآن نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ قرآن کوئی فیصلہ کن نہیں ہے، اس قرآن کے بعد بھی اور کچھ ہدایات ہے، کچھ احکام ہیں۔ آگے کی بات نہیں سنی، یہ کہا کہ سنو یہاں ٹھہرنا مت، یہاں ٹھہرنا مت، ہم جس جگہ پر ہے اس جگہ کو آمبا واڑی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی پہلے آمبے کی باغات رہے ہوں گے، اس جگہ کو آمبا واڑی کہتے ہیں۔ ہم چیخیں گے کہ آمبا واڑی میں چور آئے تو لوگ آ کر تجھ کو ہی ماریں گے، کیونکہ ہم دونوں تو گاؤں کے ہیں، پہچانتے، ہم تو چور نہیں ہیں۔ اتنا مارے گے، اتنا مارے گے کہ ہو سکتا ہے تو قبرستان میں چلے جائے۔ کس کو سمجھانے آیا کہ ہم اگر قرآن اچھا نہیں پڑھتے، قرآن پڑھنے میں مشکل ہے، تو نئی باتیں لے کر کے آیا کہ اچھا ہے تم کوئی قرآن نہیں آتا، دوسری بھی ہدایت کی باتیں ہیں تو سن۔
ہم تیری کوئی بات سننا نہیں چاہتے. کیوں؟ دیکھو محبت ہے، ایمان ہے، ایمان کی طاقت ہے تو راستہ بتا دیا. اور ایمان کی طاقت نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اللہ حفاظت کا معاملہ فرمائے. شکیل بن حنیف کی باتیں اب ہو رہی ہے، اب ہو رہی نا. اس کے نمائندے ہمارے مہاراشٹر میں کام کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا تھا، بزرگوں نے ہم کو بھی ذمہ داری دی تھی، تو کچھ مخلص بندے اس وقت بھی کھڑے ہو گئے. اس وقت جن جن لوگوں کے متعلق خبریں آتی رہی، اچھے لکھے پڑھے آدمی، اچھے لکھے پڑھے آدمی، مگر انہوں نے جو ان کا نمائندہ تھا اس سے بیعت لے لی. اچھے لکھے پڑھے آدمی نابینا مولانا تھے دھلیا میں. انہوں نے اپنے داماد کا کہا کہ میرے داماد ہے، ایک مدرسے میں فارغ ہوئے ہیں لیکن معلوم نہیں ان کا علم کتنا کچا ہے، وہ بھی ایسے گمراہ آدمی کے دام میں پھنس گئے. علمان والحفیظ والعیاذ باللہ العظیم. اس علاقے کے لوگوں نے کچھ محنت کی تو اس فتنے کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ختم کر دیا. میں 12 اور 40 گاؤں کا علاقہ محفوظ ہو گیا. مگر انہوں نے قدم ہمارے علاقے کی طرف آگے بڑھا دیے، اورنگ آباد کے اطراف میں، اور یہاں ہماری غفلت ہو گئی. مثال کے طور پر یہاں ہماری غفلت ہو گئی، ہم کو معلوم ہی نہیں ہوا. اللہ فتنوں سے حفاظت فرمائے. کبھی کبھی فتنوں کے بارے میں اپنے بزرگوں کو بہت فکر ہوتی تھی. اچھا ہوا اس طرح کی مجلسیں ہوئی تاکہ عورتیں بھی خبردار ہوں. اسی اطراف میں ایک جگہ ایک فتنہ اور اٹھا تھا. حضرت امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کے متعلق بھی محنت کی ضرورت ہے اور آپ کو فلاں جگہ لے جانا ہے، یہاں آپ بیان بھی کیجئے اور کچھ مسائل کا حل بھی پیش کیا جائے. چلو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی فضل فرمایا. اس نے ایک کام یہ بھی کیا. فتین نے، اسٹڈی کا زمانہ تھا، ہم آپ کی طرف آتے ہیں اس وقت سے اور لوگ ماشاءاللہ محبت بھی کرتے ہیں، تو 10-20 لوگوں کو لے کر فون لگایا، میرا نام فلاں ہے، آپ مجھے پہچانتے؟ میرے کو میں نہیں پہچانتا. ان کا میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں. اور لوگ سن رہے، وہ زور سے آواز ہے. یوں کہا میری ایسی ایسی کیفیات ہے، بڑی بڑی کیفیات بتائی. ہم نے یہ کہا ان کو، اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، تم پاگل معلوم ہو رہے ہو. جب تمہارے کوئی معمولات نہیں ہیں تو پھر کشف ہونا، الہام ہونا اور بہت سی چیزوں کا نظر آنا ہے تو پاگل پنے کی نشانی ہے. تو وہ جو 10-5 لوگ سن رہے تھے وہ یہ تصدیق کے لیے لایا ہوگا کہ ہم بھی اگر فون پر ہی اس کی باتوں میں آ جائے اور کوئی اس کے لیے اچھی بات کہہ دے تو پھر بڑا بابا بن جائے گا چھوٹے سے. مگر دیکھو ایک بات خاص یہ ہے، حضرت امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت فکر ہوئی نا، اور اس وقت انہوں نے کوشش کی، یہ کہا جہاں وہ جڑ پکڑ رہا ہے وہاں بھی کوشش کی جائے. اللہ نے ان کی محنت کی برکت سے راستے کو بند کر دیا. ہمارے یہاں بھی اگر اسی طرح تعلیم کے سلسلوں میں، تبلیغ کے سلسلوں میں، خانقاہ کے سلسلوں میں عقائد کی مضبوطی کی باتیں بھی آتی رہے گی، کیا ہوگا؟ دشمن ہماری دولت کو چھین نہیں پائے گا انشاءاللہ العزیز. اسی لیے ایک بات ہمارے اکابر بار بار کہتے ہیں کہ ہم کو یہ جو دولت ملی ہے سننے کی اور سنانے کی دین کی باتیں، یہ سب کے سب ختم نبوت کی برکت سے ہے. اللہ اور رسول کی بات ہم سنا رہے ہیں، مگر ہم سے کہا گیا ہے آپ ہماری باتوں کو نقل کیجئے. تو ہم اللہ اور رسول کی نیابت میں ختم نبوت کی برکت سے یہ باتیں سنا رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ختم نبوت کا عقیدہ ایک عظیم الشان عقیدہ ہے، مگر یہ عقیدہ کب مضبوط ہوگا؟ جیسے میں نے کہا شروع میں، پیاری ماؤں بہنوں، ایک بنیادی بات ہمارے اندر اللہ کی محبت ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں احسان کی بنا پر محبت کی جاتی ہے تو سنو میں کیسا محسن ہوں تمہارا. اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں. جو حدیث ہوتی ہے، حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا بتائیے امتیوں کو، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں تم سب کے سب دوزخ میں جا رہے تھے. تم سب کے سب دوزخ میں جا رہے تھے. جیسے آگ پر پروانے گرتے ہیں، آگ جلتی ہے اور وہاں پروانے گر کر مر جاتے ہیں، جل کر مر جاتے ہیں، اس طرح تم بھی جہنم کے کنارے تھے، جہنم میں گرنے والے تھے. میں نے تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر جہنم سے تمہیں دور کیا. میرے اس احسان کو تم یاد رکھو. اور لوگوں اللہ سے کیوں کر محبت کرو؟ تو فرمایا
تم کو نعمتیں اللہ دیتے ہیں، میٹھا کھانا اللہ کھلاتے، عمدہ نعمتیں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اس بات کو سامنے رکھ کر اللہ سے محبت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو منعم ہوتا ہے، محسن ہوتا ہے، آدمی اس کے سامنے جھکا رہتا ہے، اس کے سامنے جھکا رہتا ہے۔ تو میری پیاری ماؤں بہنوں، مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی محبت اگر ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ العزیز آنے والے فتنوں کو ہم خود ہی روک دیں گے۔ فتین جو ہے نہیں آ پائے گا محلے میں اور گلی میں۔ جیسے مسلمان عورتیں بعض دفعہ ظاہری حملہ کرنے والے دشمن کو بھگا دیتی ہے، ظاہری، تو پھر باطنی دشمن کو نہیں بھگائے گی؟ بے شک باطنی دشمن کو بھی بھگا دے گی کہ کوئی فساد ہو رہا ہے اور کچھ لوگ آئے اور گھر کے لوگ کھیت میں ہیں، محلے کے لوگ کھیت میں ہیں، تو چند عورتیں کہتی ہے چلو نکالو، کلاڑی نکالو، فلاں نکالو، چلو ہم ہی ان کو بھگا دیتے ہیں۔ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں کہ ان کی تو عورتیں اتنی بہادر ہے، تو یہ کھیت میں جو لوگ ہیں وہ کتنے بہادر ہوں گے۔ تو ایسے ہی کوئی گمراہ آدمی آتا ہے تو مائیں بہنیں بھی ماشاءاللہ العزیز، ان کے اندر ایمان کی طاقت ہوتی ہے، ان کے اندر اللہ اور رسول کی محبت ہوتی ہے، تو ایسے سوداگر کو وہ بھی باہر کر دیتی ہے کہ گمراہی کی بات مت کرو، غلط بات مت کرو۔ ایک لطیفہ سنا کر ختم کرتا ہوں، وقت جیسے آدھے گھنٹے کا ہی لینا تھا۔ ایک فقیر آیا کسی جگہ اور اس نے اعلان کیا کہ میں تو بڑا بزرگ ہوں، ولی اللہ ہوں، میں کھانا کھاؤں گا تو ایسے آدمی کے ہاتھ سے کھانا کھاؤں گا جو پاک ہستی کا مالک ہے، میں کسی عورت کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت 10 دن 5 دن 6 دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو دن آتے ہیں ناپاکی کے، اس میں رہتی ہے۔ یہ باتیں کرنے لگا۔ ایک آدمی نے کہا کہ ہاں ہمارے گاؤں میں جو ہے جو کھانا ور چلتی ہے، پہلے زمانے میں چھوٹی چھوٹی لوگ کھانا ور کہتے تھے، کھانا ور میں ایک آدمی کام کرتا ہے تو وہ کھانا آپ کو پکا کر کے دے دے گا۔ اب وہ تو غیر مسلم، پیشاب پاخانے کی بھی اس کو تمیز نہیں، مگر یہ بابا تھے، ہاں اچھی بات ہے، آپ کے یہاں کے لوگ سمجھدار ہیں، مجھے بھوکا نہیں مرنے دیں گے۔ اب وہ یہاں بات ہو رہی تھی ان کے میاں کے ساتھ یا ان کے والد کے ساتھ بات ہو رہی تھی، وہ گمراہ آدمی کی، اور اندر جو ہے بہو اور ساس سن رہے تھے پہلے بات کو، بہو اور ساس سن رہے تھے کہ دونوں ہمارے گھر کے لوگ جو ہے اس کے چکر میں آگے، کھانا وڑ کا وہ لانے والا ہے۔ تو اندر سے انہوں نے کہا کہ بزرگ صاحب معاف کرنا، گستاخی معاف نہیں، پرانے لوگ تو اتنا سیدھی سادھی زبان بولتے تھے، معاف کرنا، کون سی حدیث میں ایسا ہے، کون سی حدیث میں ایسا ہے کہ ہمارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتے؟ اللہ کے نبی کھاتے تھے کھانا اپنی بیویوں کے ہاتھ سے یا نہیں کھاتے تھے؟ نہیں کھاتے ہوں گے ان دنوں میں تو ذرا بتانا۔ اللہ کے رسول جو ہے ان کی بیویوں کا، وہ جب ناپاکی کا زمانہ ہوتا تھا تو کسی کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے تھے اور کوئی بورچی پکا کر دیتا تھا، ایسا بتاؤ۔ اتنا سنتے ہی گھبرا گیا وہ کہ دال گلے گی نہیں، کیونکہ دال گھر میں گلتی ہے، ہم باہر گلا رہے، دال کہاں گلتی ہے؟ گھر کی عورتیں ہوشیار ہیں، ان کی اپنی نہیں چلیں گی۔ تو بہت ناراضگی بتائی، میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، میں ایسا۔ اب آدمی تھے ذرا سے کمزور ایمان کے، کچے، اس کی کچھ عقیدت میں ہوں گے، تو ذرا بیچارے بابا معاف کرنا، کہتے ہیں کوئی معاف مت کرنا، کر لے جو کرنا ہو کر لے، تجھے جو کرنا ہو کر لے، گھر جلانا گھر جلا دے، جو کرنا ہے کر دے، مگر جواب دے ہم۔ تو چلتا بنا ڈھولی لے کر کے، وہ پورا گاؤں محفوظ ہو گیا، وہ سمجھ گیا کہ اس گاؤں میں ٹھہرنا اچھا نہیں ہے، یہاں کی عورتیں اندر ہوں گی، گھر کے اندر سیدھی سادھی ہوگی، مگر اللہ نے ان کو کچھ دیا ہے۔ تو میری پیاری ماؤں بہنوں، ہم دین سے وابستہ رہے گی، مدرسے میں جائیں گی، دینی مجلسوں میں جائیں گی، دینی اجتماعات میں جائیں گی، دینی جلسوں میں جائیں گی اور دین کی باتوں کو سمجھے گی، تو اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کے رسول کی محبت آئے گی، ایمان کی طاقت آئے گی، تو انشاءاللہ العزیز گمراہ کن فتنوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ محض باتیں سن لینے سے یا کر لینے سے حفاظت نہیں ہوتی، بلکہ ایک طاقت ایمان کی، روحانیت کی ہم سب کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اس مجلس کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آپ حضرات نے جو محنتیں کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرمائے، اس کا صلہ دے، مزید مدرسے کو اور کام کو ترقی عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ کچھ کہنا کریں۔
ابھی خواتین اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، جلسے کی تکمیل انشاءاللہ حضرت کی دعا بھی ہوگی، اس کے بعد جلسے کی جو بقیہ کارروائی ہے اس کے بعد ہوگی۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ آج جو ختم نبوت کے نتائج کا اعلان ہو گیا ہے، جو عمومی انعامات ہیں انشاءاللہ وہ تمام طالبات کو درجگاہ میں پہنچا دیے جائیں گے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ جو ختم نبوت کے کتابچے آپ کے پاس دیے گئے ہیں، معلمات سے درخواست کریں کہ اپنی کلاس میں فرداً ہر معلمہ اس کا مذاکرہ 50 سوالات کا کر دیں، کیونکہ ہمارے پاس چند طالبات ایسی ہیں جو اس میں شریک نہیں ہوئی ہیں، تو ان کے سامنے بھی وہ طالبات اور مستورات کے سامنے بھی یہ سوالات اور اس کے جوابات آ جائیں۔ ایسے ہی جو خواتین یہاں شریک ہیں ہماری، ان سے بھی درخواست کریں کہ وہ کتابچہ حاصل کر کے آپ خود بھی اس کا مطالعہ کریں۔ وہ ہندی میں بھی ہے، رومن انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے، آپ جو بھی زبان جانتے ہیں جو کتابچہ حاصل کریں اور ضرور اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ آخری اعلان یہ ہے، چونکہ آپ صبح سے ماشاءاللہ 11 بجے سے یہاں پروگرام میں شریک ہیں، تو طالبات کی بھی بڑی قربانی ہے اور معلمات کی بھی، تو ہم تمام کے ممنون و مشکور ہیں۔ لہٰذا ذمہ داران مدرسہ کی طرف سے کل چھٹی کا اعلان کیا جاتا ہے، یہ خوشی کا اعلان ہے آپ کے لیے۔ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ امتحان قریب ہے اس لیے چھٹی نہ رکھی جائے، لیکن ذمہ داران کی طرف سے اجازت ملنے پر چھٹی دی جا رہی ہے، کیونکہ سرپرست مستورات بھی یہاں موجود ہیں۔ 10 اکتوبر سے ہمارا امتحانات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو ششماہی امتحانات کی تیاری میں اپنی طالبات کو مصروف رکھیں، بلکہ اکثر یہاں موجود طالبات خود موجود ہیں، تو ان سے ہماری درخواست ہے کہ 10 اکتوبر سے انشاءاللہ ہمارے امتحان شروع ہو رہے ہیں، عربی اول اور دوم کے پرچے شروع ہو جائیں گے، وہ امتحان کی تیاری میں لگ جائیں۔ اب دعا ہوگی اور انشاءاللہ دعا کے بعد بقیہ جلسے کی کارروائی ہوگی۔ کوئی بھی دعا کے بعد اپنی جگہ نہ چھوڑے، بلکہ حضرت کی دعا میں شریک ہو، اور اس کے بعد انشاءاللہ جلسے کی کارروائی مکمل ہوگی۔ آج کے ہمارے مہمان خواتین عالمات بھی موجود ہیں، ان کے بھی ممنون و مشکور ہیں۔ حضرت دامت برکاتہم العالیہ ایک لمبا سفر کر کے ہمارے پاس آئے ہیں، وہ نہ وہ مصروفیات کے باوجود ہم کو وقت دیا ہے۔ ہم ذمہ داران مدرسہ کی طرف سے آپ کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں، اور بار بار امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حضرت ہمیں موقع اور وقت دیا کریں گے اور ہماری ترقی کے لیے آپ حصہ ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، لغزشوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے، نیک کاموں کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہماری یہ مائیں بہنیں بچیاں آپ کے دین سے وابستگی اختیار کرنے کے لیے دینی تعلیم میں مشغول و مصروف ہے، اللہ تعالیٰ مزید ان کو شوق نصیب فرمائیے، مزید ترقی عطا فرمائیے، ہم سب کو علم نافع سے مالا مال فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب اور ان کے والد صاحب اور ان کے خاندان والے جو اس مدرسے کو چلا رہے ہیں، اس کی فکر کر رہے ہیں، مزید انہیں بھی ہمت دیجیے، قوت دیجیے، یا الہ العالمین ان کے لیے اسباب مہیا فرمائیے کہ اس کام کو بآسانی مزید کر سکے۔ یا اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو امن و عافیت عطا فرما دیجیے، اسلام کا بول بالا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معرفت ہمیں عطا فرما دیجیے، جس کے طفیل ہمیں ہر قسم کی گمراہیوں سے محفوظ فرما لیجیے۔ یا اللہ ہم تمام کو سیرت پاک سے، سنت رسول سے، قرآن شریف کی تعلیمات سے مضبوط تعلق نصیب فرما دیجیے، ہمارے قدموں کو دین پر جما دیجیے، ہر سنت پر عمل کرنا نصیب فرما دیجیے، شریعت کے احکامات کو معلوم کر کے عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے تمام کاموں میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما دیجیے، ہماری دعا کو اپنے لطف و کرم سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما دیجیے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔